اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ دلیل عقلی توحید باری تعالی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ دلیل عقلی توحید کے لیے بیان ہو رہی تھی اور تشجیع تھی جہاد پہ کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ممتاز صاحب جاؤ، عثمان صاحب کمرے لائٹ جا رہی بند کرو۔ کون ہوتے ساتھ؟ کنتم خیر امت، ہو تم بہترین امت، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، ایسی امت تو نکالی گئی لوگوں کے لیے، حکم کرتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو تم برائی سے، اور ایمان رکھتے ہو تم اللہ کے ساتھ۔ توجہ کرنا، اعتراض ہوتا ہے کہ کنتم تو ماضی کے لیے ہے، تھے تم، حالانکہ معنی ہونا چاہیے تھا انتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ کنتم تو ماضی کے لیے ہے۔ جواب یہ ہے کہ کنتم فی علم اللہ، اللہ کے علم سے شروع سے تم بہترین امت ہو، یہ مطلب ہے۔ اللہ کے علم میں قاری نام اللہ صاحب تم بہترین امت ہو، یہ مقصد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کانا تاما ہے، اب اس کا معنی یہ انہیں تھے تم، اب معنی کریں گے ہو تم، بس۔ اعتراض سمجھا تھا نا کہ ماضی ہے تو ہونا چاہیے تھا انتم، تم بہترین، یہ تھا نہیں، تھے نہیں۔ جواب یہ ہے اللہ کے علم میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کانا تاما ہے، اس لیے فرما کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، ایسی امت جو نکالی گئی لوگوں کے لیے۔ اور وجہ خیریت کیا ہے؟ حکم کرتے ہو تم نیکی کا اور روکتے ہو تم برائی سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ۔ تین چیزیں ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور ایمان باللہ۔ جی، اور اگر ایمان لے آئے اہل کتاب تو البتہ ان کے لیے ایمان لانا بہتر ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیر تو وہاں ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بہتر ہے، تو ان کا تو ایمان لانا صحیح نہیں۔ جب تک نبی علیہ السلام بھی ایمان نہ لائے تو یہ کیوں فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانا اچھی چیز ہے دونوں پیغمبروں کے ساتھ، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ جب تک ایمان نہ ہو تو پھر خیریت نہیں ہے، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ آئیے سمجھ بات، اس میں یہ نہیں ہے کہ تم یہودی رہو یا نصرانی رہو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ تم کیا بن جاؤ؟ مسلمان بن جاؤ۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ ایمان لانا اچھا ہے، لیکن خیریت کس میں ہے؟ ان کے ساتھ بھی، سارے نبیوں کے ساتھ بھی، پھر نبی آخر الزمان کے ساتھ بھی، یہ سمجھانا مقصد۔ اور اگر ایمان لے آئے اہل کتاب تو البتہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بعض ان میں سے مومن ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام، اور اکثر ان کے فاسق ہیں، یعنی کفر میں پکے ہیں۔ تامرون و تنہون کل بھی آیا تھا، یہ مقابلہ، اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ یہ دو اعتراض جواب ضروری ہے۔ ہرگز تمہیں وہ تکلیف نہیں پہنچا سکے گے مگر زبان کے ساتھ گالیاں دینی، بکواس کرنا۔ یہی ہوتا ہے مسلمانوں کا، پھر علماء کا، پھر طلباء کا، نیک لوگوں کا، اہل ایمان کا۔ جو بھی مخالف ہوگا کیا کرے گا؟ صرف زبان سے تکلیف پہنچائے گا، گالیاں دے گا، بہتان لگائے گا، پروپیگنڈا کرے گا، اور کیا ہوگا؟ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى۔ آپ نے کل دین کا کام کرنا ہے میرے عزیزو، یہ
مت خیال کرنا کہ مخالفت نہیں ہوگی، زیادہ لوگ مخالف ہوں گے، کم لوگ موافق ہوں گے، اس میں آپ کامیاب ہو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، صبح و شام جو 11 دفعہ پڑھے اس کے مخالف کی زبان بند رہتی ہے، منہ بند رہتا ہے، اس پہ عمل کرنا۔ سورہ ہمزہ صبح و شام 11 دفعہ پڑھنا اللہ لوگوں کی اذیت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسرا، کبھی کبھی صبح کی سنتوں میں علم نشرح پہلی میں اور دوسری میں علم ترا پڑھنا، دشمن کو اپنی پڑی رہتی، اللہ اس کی زبان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر زبان کے ساتھ، الا اذا، مگر زبان کے ساتھ، جی تکلیف پہنچانے کا۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، دین میں تو اتنے کمزور ہیں، بزدل ہیں کہ پھیر لیں گے تم سے پیٹھوں کو، دوڑ جائیں گے، پھر وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ مسلط کی گئی ان پہ ذلت، چاہے مال و دولت والے ذلیل رہیں گے یہ یہودی جہاں کہیں بھی پائے گئے، ہاں مگر طرح حال جنگل لگانے والے اور رسی کے ساتھ اللہ کی طرف سے قرآن، صاحب قرآن کو پکڑ لیں اور ساتھ رسی کے لوگوں سے، یعنی ذمی بن کے وقت گزارے، ٹیکس دے کے وقت گزارے، یہ ہے وَقَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ۔ اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، پہلے بھی غضب، اب بھی ان پہ غضب، اور مسلط کی گئی ان پہ محتاجی، یہ استعارہ ہے۔ ضربت علیہم الذلہ اے جعلت علیہم المسکنہ، ضربت علیہم المسکنہ اے جعلت علیہم المسکنہ، یہ اس وجہ سے کیوں ان پہ مسلط کی گئی محتاجی، چاہے امیر ہیں وہ غریب نظر آئیں گے، مسکین نظر آئیں گے، یہ اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور قتل کیا ان کے وڈیروں نے نبیوں کو جو ناحق ہی تھا۔ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، بس وابستگی کو انہوں نے نافرمانی کی اور تھی وہ حدوں سے تجاوز کرتے۔ جب اللہ کا انسان نہ بنے تو پھر گناہوں کے اندر بڑھتا جاتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ بشارت برائے مومنین اہل کتاب، وہ اہل کتاب کا ذکر تھا جو جہنمی ہیں، اب ان کا ذکر آ گیا جو مومنین ہیں۔ لیسو سوا، لیسو ہم، نہیں ہیں وہ برابر۔ آپ جس توجہ سے بیٹھتے ہیں نا تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ اور توجہ سے آپ کو پڑھائیں، آپ اسی طرح اپنا دماغ حاضر رکھا کریں، توجہ سے بیٹھا کریں، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ لیسو سوا، نہیں ہے وہ برابر۔ بعض اہل کتاب میں سے امت قائمہ، بلکہ یوں میں نہ کرو، اہل کتاب میں سے ایک امت ہے قائمہ، میں نہ مستقیمت عادلہ، سیدھے راستے پہ ہے، انصاف کرنے والی ہے، پڑھتے اللہ کی آیات کو رات کے اوقات میں، آنا اس کا واحد انن ہے، معن کی طرح اللہ کی آیات کو، اور بھی کئی احتمال ہے، بعض کہتے ہیں ان ون ہے، بعض کہتے ہیں ان یون ہے، جی زیادہ یہی ہے کہ یہ واحد اس کا انن آتا ہے۔ جی پڑھتے اللہ کی آیات کو رات کے اوقات میں اور حالانکہ وہ سجدہ کرتے، ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور دن آخرت کے ساتھ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور حکم کرتے ہیں نیکی کے ساتھ، روکتے ہیں برائی سے اور جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، اولئک من الصالحین، اور یہ لوگ ہیں صالحین سے، نیکوکاروں سے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں نیکی سے بس ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب ہے وہ جزا سے محروم نہیں کیے جائیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ باخوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں۔ تخویف اخروی برائے مشرکین اہل کتاب، تخویف اخروی برائے مشرکین اہل کتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں بچا سکیں گے ان سے ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ اموال لن تغنیہ کا فاعل ہے، اولاد لن تغنیہ کا فاعل ہے، جی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب
اس کے بعد خیال کرنا ترہیب للکفار، تبشیر مومنین متقین کے بعد کہ جو خرچ کرتے ہیں لوگ اس دنیا کی زندگی میں اور مشرک ہیں اور ہدایت پہ نہیں ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ میرے استاد محترم فرماتے تھے لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں چھان بین کوئی نہیں ہوتی، ایک بات سیٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا قرآن مقدس اور میرے آقا کی زبان اطہر سے جو بھی مثال ہوتی ہے وہ پوری سیٹ فٹ منطبق آتی ہے، اس کے اندر کوئی مناقشہ ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں کوئی چھان بین نہیں، لیکن قرآن حدیث میں چھان بین کرو نکلتی نہیں ہے، پوری مثال سیٹ آتی ہے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر نصابت خرص قوم ظلموا انفسهم فأہلکتہ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو وہ خرچ کر رہے اس دنیا کی زندگی میں، مثل ہوا کے ہے، جس ہوا میں بگولا ہو، بگولا کہتے ہیں ٹھنڈک سخت، پہنچے قوم کی کھیتی کو، ایسی قوم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، پس اسے ہلاک کر دے۔ سنو، جو مشرکین ہیں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک قوم کی کھیتی ہو، اسے بگولا پہنچے جلا کے رکھ دے، تو شرک و بدعت والا بگولا مشرکین کے اعمال کو، حج ہے، عمرہ ہے، مسجد ہے، نلکا کھلوانا ہے، کوئی رفاع عامہ کا کام کرنا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کرماد اشتدت بہ الریح، راکھ کی طرح جسے ہوا اڑا کے لے جاتی ہے۔ مولانا غلام اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی یہاں تشبیہ دنیا میں خرچ کرنے کی کھیتی کے ساتھ ہے، لیکن لفظوں میں تو کمثل ریح، ہوا کے ساتھ تشبیہ آ رہی ہے۔ میں نے کہنا ہوں کہ یہ لڑکا مثل عبد السبحان کے ہے، مشبہ مشبہ ہے، اور میں کہہ دوں یہ لڑکا اس کی آواز کی طرح ہے یا اس کے چلنے کی طرح ہے، تو نہیں، جو مشبہ ہیں ان کو ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں مثل ما ينفقون کی جو تشبیہ ہے یہ کھیتی کے ساتھ ہے، ہوا کے ساتھ نہیں ہے۔ میں جتنا بھی لیٹ ہوں جہاں سے سفر کر کے ہوں، آپ کے حقوق میں کوئی فرق نہیں، رات میں 1:30 بجے پہنچا ہوں، 2:15 سویا ہوں، بفضل اللہ تعالی اپنے ٹائم پہ آیا ہوں اور بغیر مطالعے کے نہیں پڑھا رہا ہوں، بفضل۔ اب جواب یہ ہے کہ یہاں عبارت معذوف ہے، مثل اہلاک ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل اہلاک ریح فیہا سر، مثال ہلاک ہونے اس چیز کی جو خرچ کرتے اس دنیا کی زندگی میں، مثل ہلاک کرنے ہوا کے ہے، ایسا معنی بنے گا۔ اہلاک کا لفظ مثل اہلاک ما ينفقون کا مثل اہلاک ریح، داؤد سمجھے لفظ اہلاک معذوف ہے۔ اب سمجھنا، اب خرچ کرنے کی تشبیہ جو دی گئی ہے تو وہ قوم کی کھیتی کے ساتھ دی گئی ہے۔ اب بات سمجھ آئے گی۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اس کی دنیا کی زندگی میں، یعنی ان کے مال کا ہلاک ہونا، مثل ہلاک کرنے ہوا کے ہے جس میں بگولا ہو، پہنچے قوم کی کھیتی کو، ایسی قوم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا پھر اسے ہلاک کر دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ارتکاب کفر اور معاصی کی وجہ سے۔ زاجر برائے مومنین، ایسے مشرکین سے دوستی مت رکھو، ایسے مشرکین سے دوستی مت رکھو۔ اے ایمان والو، نہ پکڑو رازدان اپنوں کے سوا، یعنی مومنوں کے سوا، نہیں کمی کریں گے تمہیں فساد،
برپا کرنے میں، نہیں کمی کریں گے تمہیں تمہارے دین میں فساد کرنے کے، یعنی تمہارے دین کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ خبالہ فساد کے معنی میں پسند کرتے ہیں وہ چیز جو تمہیں مشقت پہ ڈالے، تاکہ ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے، زبانوں سے گالیاں دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئی ہے غصہ عداوت اکبر زیادہ بڑا ہے۔ شعیب سوال کرتے ہیں استاد جی اس پہ تفسیر تو مستعمل بامن ہوتا ہے یا بالف لام ہوتا ہے یا اضافت، یہاں ایک بھی نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ من معذوف ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ مِمَّا يُظْهِرُونَهُ، جو ان کے سینے چھپائی ہیں زیادہ بڑا ہے اس سے جو ظاہر کر رہے ہیں، تاکہ ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے آیات کو اگر ہو تم سمجھتے۔ تَعْقِلُونَ، ادھر دیکھو تَعْقِلُونَ، عقل یہ جو ہے نا بڑی نعمت ہے، اس کا جو محل ہے نا، محل میں خلاصہ بیان کر لیں، اس کا جو محل ہے نا یہ شافعی اور مالکی، امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کا دل ہے، اس میں عقل ہے، اور امام حنیفہ اور حنابلہ اسی طرح بھی پڑھا تھا، تو امام احمد بن حنبل امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا جو محل ہے وہ دماغ ہے۔ کیا ہے؟ دماغ۔ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا محل اور مقام اور ٹھکانہ جو ہے ادھر دیکھنا یہ دماغ ہے، دماغ ہے۔ پھر محققین نے کہا اصل اس کا جو سرچشمہ ہے وہ دل ہے، اور جمع ہونے کی جو جگہ ہے نا دماغ کی، وہ عقل کی وہ دماغ ہے، سرچشمہ دل ہے اور جمع ہونے کی جگہ کیا ہے؟ دماغ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ جو عقل ہے روح کے اندر ہوتی ہے، پورے جسم میں ہوتی ہے۔ اب سمجھی بات کہ دل ہے، عقل یہاں دل میں رہتا ہے، بعض کہتے ہیں دماغ میں، دماغ کو چوٹ لگے تو کوئی سوچ سمجھ نہیں رہتی، لہذا عقل کے جو محل اور ٹھکانے ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ فقیر کے نزدیک ادھر دیکھنا، فقیر کے نزدیک عقل کا جو وطن اصلی ہے وہ دل ہے، اور وطن اقامت دماغ ہے، اور وطن سفر جو ہے یہ روح ہے۔ اب ساری باتیں منطبق ہوگی کہ جو عقل ہے اس کا وطن اصلی کیا ہے؟ دل، یہاں ہوتی ہے، پھر یہ ٹھہرتا کہاں ہے؟ دماغ کے اندر، اور سفر کہاں کرتا ہے؟ پورے جسم میں۔ یہ فقیر کی اپنی بات ہے، اس کو زندگی میں یاد رکھ۔ جیسے میرا وطن اصلی اٹک ہے، وطن اقامت یہ ہے، میں کراچی جاؤں، پشاور جاؤں، میاں والی جاؤں، آپ کے پاس کہیں جاؤں، وہ وطن سفر ہے۔ تو عقل کی ذرا اہمیت سمجھو کہ اس کا وطن اصلی دل ہے، وطن اقامت دماغ ہے، اور وطن سفر پورا جسم ہے۔ یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو؟ اس لیے بات یہاں سے آئی جی اگر ہو تم سمجھتے تمہاری عقل ہے۔ سن لو تم یہ لوگو، یہ منافقین اہل کتاب مراد ہے، محبت رکھتے ہو تم ان کے ساتھ، تم یہ لوگو محبت رکھتے ہو ان کے ساتھ اور وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے۔ سن لو تم جو منافقین اہل کتاب کے ساتھ دوستی رکھتے ہو تم غلطی پہ ہو، غلطی پہ ہو۔ سن لو تم یہ لوگو مسلمانوں، تم ان اہل کتاب منافقوں سے محبت رکھتے ہو، وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے۔ جناس الاشتقاق ہے اور تضاد بھی ہے، تو تحبون لا یحبون۔ اور تم ایمان رکھتے ہو مسلمانوں ساری کتاب کے ساتھ، وہ بعض کے ساتھ رکھتے ہیں بعض کے نہیں۔ اور جب وہ تمہیں ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا، اے منافق کی عادت ہوتی آمنا، ہم ایمان لے، اور جب جدا ہوتے ہیں کاٹتے ہیں تم پہ پورے غصے کی وجہ سے، سامنے اور ہوتے ہیں پیچھے اور ہوتے ہیں۔ کہہ دو مر جاؤ بس اپنے غصے کے، بات سببی ہے، مر جاؤ ساتھ اپنے غصے کے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا سینوں کے بھیدوں۔ اگر پہنچے تمہیں کوئی اچھائی بری لگتی ہے ان کو، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی برائی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تقابل ہے بھائی، حسنۃ سیئۃ، جی تسؤہم یفرحوا، حسنۃ سیئۃ مقابلہ، تسؤہم یفرحوا یہ تباق اور تضاد ہے، اس کو مقابلہ کہہ سکتے ہو۔ مسلمانوں اگر تم نے صبر کیا
اور گناہوں سے بچے، تمہیں ان کی تدبیر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ منافق ٹل لائے، زور لائے، مخالفت کرے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو گھیرا کرنے والے۔ میرے آقا علیہ السلام غزوہ احد میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل رہے تھے، جی 950 آدمی ہے آپ کے ساتھ، مشرکین 3000 ہے جی، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ اور میری ماں آپ کے آل میں سے، اور آل کے بارے میں فرما وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ابو بکر الوانی، يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آپ کے آل میں سب سے پہلے میری پیاری ماں عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات ہیں، علی رحم انف الروافظ۔ اور جب صبح آپ نکل رہے تھے اپنے آل سے، بٹھا رہے تھے آپ مومنین کو جگہ بیٹھنے لڑائی کے، آپ کمان کر رہے تھے ایسے، تو نے یہاں بیٹھنا ہے، تو نے یہاں، اور اللہ پاک خوب سننے والا، خوب جاننے والا تھا۔ یہ اس پہلے اس سے بدل ہے، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ بزدل ہو جائے، اور اللہ ان کا ولی تھا، اور اللہ بس چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ جی کیا مطلب؟ عبداللہ بن ابی 300 آدمی لے کے واپس چلا گیا، کہنے لگا ہم اپنی جانوں کو مارے، اور بنو سلمہ نے خزرج سے دیکھا، بنو خارثہ نے دیکھا، یہ لشکر کے پر تھے، انہوں نے بھی کہا ہم لوٹتے ہیں، چونکہ دل کے صاف تھے اللہ نے انہیں بچایا۔ یہ 2 جماعتیں مراد ہیں، پھر سمجھ لو بنو سلمہ بنو خارثہ یہ ہیں ان تفشلا، لیکن اللہ نے مدد کی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ بس چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ میرے عزیزو، زندگی میں آپ کے پاس گاڑیاں ہوں گی، کوٹیاں ہوں گی، پتہ نہیں 4 بیویاں ہوں گی، گلاب سے ایک بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ ابوبکر کو ایک مل ہی نہیں رہی ہے جی، غاری نام اللہ کو مل کے دوڑ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ سب کچھ ملے گا، لیکن بھروسہ کس پہ کرو گے؟ اللہ پہ کرو۔ یہاں میرے پاس ایک پڑھتے تھے میرے شاگرد، فوت ہو گئے، نابینے تھے، انہوں نے پٹھانی کے ساتھ شادی کی، پٹھانی دوڑ گئی۔ طالب علم مذاق شرارت کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، تو طالب علم انہیں کہتے تھے استاد جی اس حافظ نے قسطیں ادا نہیں کی ہے تو اس کی پٹھانی دوڑ گئی۔ طالب علموں کی خیر انسان ہے، مولوی بھی مذاق کرتے ہیں، تو اس لیے یاد رکھنا آپ پہ وقت آئے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ کسی معاون، کسی تعاون کرنے والے پہ، کسی کاروبار پہ بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا۔ ایک در بند ہوگا تو 100 در کھولیں گے، ایک ناراض ہوگا تو پیچھے 10 آ جائیں گے جو آپ کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اور البتہ تحقیق تمہاری اللہ نے مدد کی مقام بدر میں، حالانکہ تم کمزور سے۔ معلوم ہوا اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان کمزور ہو۔ یار عبد المتین برادری سے غریب جی آدمی ہے، گڈی کوئی نہیں، کار کوئی نہیں، ووٹی کوئی نہیں، نوٹی کوئی نہیں، جب کمزور ہوگی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تو کمزور نہیں ہے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر میں، حالانکہ تم کمزور تھے، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کا۔ مفعول معذوف ہے، نعمہ علیکم۔ یاد کر جب آپ فرما رہے تھے، یہ تقولو ہے، تقولو یہ اس کی وجہ سے ماضی کے معنی میں ہے، مضارع کے معنی میں نہیں ہے۔ یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے مومنین کے لیے، کیا ہرگز نہیں کافی تمہیں کہ تمہاری امداد کرے تمہارا رب 3000 فرشتے جو لگاتار اتارے جائیں گے؟ تمہیں کافی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم نے صبر کیا اور جب بھاگنے سے بچے اور آئے تمہارے پاس کفار مکہ جلدی سے، تو پھر یہ امداد کرے گا تمہارا رب ساتھ 5000 فرشتوں کے جو نشان لگائے ہوئے ہوں۔ اگر وہ جلدی سے آ گئے، حملہ آور ہوئے، پھر 5000 وہ نہیں آئے، اس لیے 3000 تک تعداد رہی۔ وما جعل اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنا یہ جلب نفع مگر خوشخبری تھی تمہارے لیے۔
اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل، اس کے ساتھ دفع مضرت رہے، کوئی ضرر اور پریشانی نہ رہے۔ سن لو فرشتے بھی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ نہ فرشتے مدد کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، نہ لشکر، کوئی بھی نہیں۔ تاکہ لیکتا تاکہ جی ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، جیسے جنگ بدر میں 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، یا انہیں شکست دے دے فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر وہ لوٹے نا امید ہوتے ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام کے جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوئی ہے، آپ پریشان ہیں، آپ پریشان ہیں، خیال کرنا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کیسے وہ قوم ہلاک ہوگی، کیسے وہ قوم کامیاب ہوگی جنہوں نے نبی کو خون آلودہ کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے معاملے سے کچھ بھی۔ حضرت شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان رحمہ اللہ ترجمہ کرتے تھے لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیارے پیغمبر جو میرے اختیار ہیں وہ رتی بھر بھی میں نے آپ کو نہیں عطا کی۔ اولاد میں دیتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، مختار کل میں ہوں۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے معاملے سے کچھ بھی۔ یا اللہ ان پہ رجوع کرے، یا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، بس بے شک وہ ظالم ہے۔ آخر میں پھر اعادہ دلیل عقلی برائے توحید، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، بخش دے گا جسے چاہے گا، عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ یاد رکھنا ہے اس میں اگر جنگ بدر مراد ہے تو وہ بنتے ہیں پھر 9000 فرشتے، ایک پہلے، 3 بعد میں، 4 اور 5 9 بن گئے۔ اور جنگ احد ہو تو پھر یہ فرشتے بنتے ہیں 8، 3 اور 5 کتنے بنتے ہیں؟ 8۔ جنگ احد کے لیے 8 کا ذکر ہے، جنگ بدر کے لیے 9 کا ذکر ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، بخش دے گا جسے چاہے گا، عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ یہ مقابلہ ہے بھائی، یغفر و یعذب یشاء یشاء واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ آج کے سبق میں علمی باتیں، اہم باتیں زیادہ ہیں، لہٰذا یہاں 2 رکوع پہ ختم کرتے ہیں۔ خوب محنت کرنا، اللہ توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ پڑھا پڑھایا اپنے دربار میں قبول فرما لو، غلطی کوتاہی بے ادبی معاف فرما دو۔ اس کا ثواب میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو۔ اس کا ثواب پوری امت کے جتنے مومنین مومنات اموات ہیں، عوام خواص، نیک گنہگار، علماء، فضلاء، مجاہدین، طلباء، مائیں بہنیں، اللہ سب کے روحوں کو پہنچا دو۔ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دو، ہماری ساری نیکیاں قبول فرما دو۔ ہم میں سے کسی کے دل میں کوئی غلط ارادہ، غلط محبت ہے، اللہ اس کو خارج فرما کے اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر اسلام اور نیک لوگوں کی محبت ڈال دو۔ اللہم نجنا من البلیات، اللہم احفظنا من البلیات، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ گجرانوالے میں میرے ایک بھائی ہیں حاجی خالد صاحب اور حاجی عابد صاحب، انہوں نے بیٹے بیٹیوں کی اگلے مہینے میں شادیاں کرنی ہیں۔ خصوصی دعا کرنا اللہ ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما، اور بھی جو ساتھی یہ فرائض ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہیں اللہ، جن کے لیے رشتوں کے اسباب نہیں ہیں اللہ، رشتے نہیں مل رہے اللہ، ان کے لیے آسانیاں فرما۔
آسانیاں فرما۔ جن کے گھر میں اختلاف کی ہوائیں چل رہی ہیں اللہ اتفاق اتحاد کی پیاری پیاری ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ اللہ ہمارے والدین میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما۔ جو استاد شاگرد بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو گئے غریق رحمت فرما۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔ سبحان اللہ۔